اندر ایک شیر کی طرح یہ دھاڑے ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کو بڑی ایڈٹ کر کے وہ ویڈیو بار بار لگائی ہے جس کے اندر پولیس ان کو گاڑی میں لے کے جا رہی ہے اور یہ نکل کے بول رہے ہیں. جب آپ واپس آئے تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کچھ جنگی ماحول تھا, جنگ چھڑی ہوئی تھی. الحمدللہ ہماری پاک فضائیہ نے دشمن کو مار گرایا. مائی سلیوٹ ٹو پاک فضائیہ جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا. سیاست کو لے کے آپ نے خان صاحب کا ساتھ دیا اور اس کے بعد آپ کو کافی مشکلات کا سامنا آیا, فیملی بھی ٹربل میں آئی, پرابلم میں آئی, تو کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یار اسٹیپ بیک کر لیتا یا ٹھیک ہے مان لیتا تو لائف تھوڑی چینج ہوتی. یہ تو نہیں کہتا کہ میں باہر آیا ہوں تو بہت خوش ہوں, میں ویسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر میرا بیٹا اور میرا لیڈر باہر ہوتا اور میرا بیٹا ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی. بیشتر پارٹیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے اور پی ٹی آئی کو ہی ٹالریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آرمی کے اگینسٹ ہے. تو اس کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال ہے یہ, اور یہ کہہ لیں کہ کروڑوں لوگوں کا ہے کیونکہ ملک پاکستان کے اندر یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی کے اگینسٹ ہے. السلام علیکم, میں ہوں علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں JNC گلوبل. ناظرین, میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سوشل میڈیا پر وقتاً کچھ عرصہ پہلے ان کی ویڈیو آئی تھی کہ ان کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا اور یہ انفارچونیٹلی اس وقت جیل کی قید میں تھے, اور خبریں موصول ہوتی تھی تو ایک باپ سسک کے افسردہ ہوتا تھا, لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر ایک شیر کی طرح یہ دھاڑے ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کو بڑی ایڈٹ کر کے وہ ویڈیو بار بار لگائی ہے جس کے اندر پولیس ان کو گاڑی میں لے کے جا رہی ہے اور یہ نکل کے بول رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پر کافی اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا اور خیر واپس آ چکے ہیں 2 سال کی ایک طویل قید کاٹنے کے بعد. ان سے بات کر کے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عباد بھائی, پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو اور آپ کی فیملی کو کہ آپ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں. فیملی بھی بہت اداس ہوگی, آپ نے بھی بہت مشکلات دیکھی ہوں گی. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ گھر والوں کی طرف سے, دوست احباب کی طرف سے کیسا رسپانس ہے؟ یہ تو نہیں کہتا کہ میں باہر آیا ہوں تو بہت خوش ہوں, میں ویسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں باہر آیا, اور اگر میرا بیٹا اور میرا لیڈر باہر ہوتا اور میرا بیٹا ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی. لیکن جو چلے گئے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے, بٹ جو میرا لیڈر ہے اس کو نکالنے کے لیے اب میری زندگی کی ساری کوششیں انشاءاللہ اسی کام میں لگیں گی. سیاست کو لے کے آپ نے خان صاحب کا ساتھ دیا اور اس کے بعد آپ کو کافی مشکلات کا سامنا آیا, فیملی بھی ٹربل میں آئی, پرابلم میں آئی, تو کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یار اسٹیپ بیک کر لیتا یا ٹھیک ہے مان لیتا تو لائف تھوڑی چینج ہوتی. انسانوں کو وسوسے تو ضرور آتے ہیں, کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ اور پھر اللہ جو ہے نا وہ انسان کے وسوسوں, کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں سینوں کی خیانت اور آنکھوں کی بے حیائی کو بھی جو ہے نا وہ جانتا ہوں تمہاری. تو وسوسے تو دیکھو آتے ہیں انسانوں کو, اور دل بھی کرتا ہے. اوبویسلی یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک زبردست قسم کی شہوت سے بھی زیادہ مضبوط کیا ہوا ہے, اور پھر آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ ایک مشکل راستہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے آسانیوں کی طرف آئیں, اپنی زندگی گزاریں بس. لیکن یہ کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ وہ آخرت والی زندگی کو, اس بڑی ذلیل سی زندگی کو, تو وہ حقیر ہے یہ زندگی اس کے سامنے. ایک مرے ہوئے کتے اور مری ہوئی بکری سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر وہ مجھے بڑی, جہاں پر ہم نے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسی ایئرس رہنا, تو وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہی ایک اچھا بزنس مین سوچے گا میں, اور یہی ایک اچھا شخص, یہی ایک اچھا اسکالر, یہی ایک اچھا فلاسفر, یہی ایک اچھا تھنکر سوچتا ہے. تو میں بھی ایسا ہی خیال رکھتا ہوں. جب آپ واپس آئے تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کچھ جنگی ماحول تھا, جنگ چھڑی ہوئی تھی. الحمدللہ ہماری پاک فضائیہ نے دشمن کو مار گرایا اور بڑے ہی پازیٹیو رسپانس ملے. ہماری پاک فضائیہ نے جا کے ان کی بیشتر ایئر بیس پہ حملے کیے, ان کے میزائلوں کو جناب نیست و نابود کیا, ان کے ڈرونز گرائے. تو آپ آئے تو آپ کا اس پر کیا تاثر, کیا رد عمل ہے؟ مائی سلیوٹ ٹو پاک فضائیہ جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا. اچھا لڑتے ہیں, انہوں نے تاریخ کو دوبارہ دہرایا ہے. 65 اور 71 کی جو وار ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا, تو انہوں نے تاریخ کو ایک زبردست دوبارہ سے ایک مقام پہ لے کے. انڈیا کا جو پلان ہے وہ گریٹر انڈیا بنانے کا, اور گریٹر انڈیا کے اندر افغانستان بھی آتا ہے, برما بھی آتا ہے, اور نیپال بھی آتا ہے, بھوٹان بھی آتا ہے, اور بنگلہ دیش بھی آتا ہے. تو گریٹر انڈیا کا جو پاکستان بھی آتا ہے, تو ان کا جو خواب ہے پورے جنوبی ایشیا کو کور کر کے اور اس کو ضم کر کے پھر گریٹر انڈیا بنانا, جو ایک برہمن تھاٹ پروسیس ہے, جو وہ آریان ہونے کا بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. جو انڈیا, جو RSS جو آئیڈیالوجی ہے, جو اس کو جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی
جو فورسز سے کہ ان کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے تاکہ ان کو ناکو چنے چبوائے جائیں اور ان کے اوپر ایئر ٹو سرفیس میزائل مارے جائیں اور ان کی ساری کی ساری RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے جو مودی سرکار کی سارے ان کے جو جتنے ہر صوبے میں ان کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے RSS کا تو وہ اس جو شر پسند جو ان کی جو پیچھے بیہائنڈ جو ایک بڑی ڈیولش اور لوسیفیرینز اور جو بڑی بڑی یہ جو ڈیولز جو پارز ہیں اس کو اگر دنیا سے ختم کر دیا جائے تو آئی ایم شیور کہ ایک بدامنی کا جو سلسلہ ہے وہ ایشیا سے ختم ہو سکتا ہے. بات بھائی ایک بڑا اہم سوال ہے میرا یہاں پر کہ ہمارے سوشل میڈیا پر یہ چیز بڑی ٹرینڈنگ میں رہتی ہے اور بیشتر پارٹیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ PTI واحد جماعت ہے اور PTI کو ہی ٹالریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آرمی کے اگینسٹ ہے. تو اس کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال ہے یہ اور یہ کہہ لیں کہ کروڑوں لوگوں کا ہے کیونکہ ملک پاکستان کے اندر یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی کے اگینسٹ ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ میرا لیڈر بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہ میرا لیڈر کہتا ہے کہ ہم آرمی کے اگینسٹ ہیں نہ میں کہتا ہوں نہ میں ایسی بات پہ بلیو کرتا ہوں. ہاں ہم پولیسز کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ پولیسی پہ اختلاف کرنا ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اگر کوئی اچھی چیز نہیں چل رہی اس پہ بات کرو بولو اور وہی میرا لیڈر کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آئے ہیں آگے گلدستے ہیں پھولوں کے ہار ہیں چاہنے والوں نے لوگوں نے آپ کو بہت پیار دیا سوشل میڈیا پر. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں سینکڑوں لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ جس کو عزت دے. تو آپ ان چاہنے والوں کے لیے اور اس عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عزت ذلت ملکوں کی بادشاہی اور بادشاہوں کو تختوں سے اتارنا زندوں کو موت سے نکال دینا اور موت کو زندوں سے نکال دینا یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ تو میرے اللہ کا کام ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ میری کوئی فلاسفری یا میری کوئی اسٹنٹ بازی یا کوئی ایسی چیزیں. یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں اس کے اندر ضروری کہ وہ کس کو کیسے نوازے. آپ دیکھیں وہ اس نے ویسٹ کو کس طرح وہ اگر آپ کو یہی دولت ہی لگتا ہے کہ اللہ نوازتا ہے دولت خالی نہیں ہوتی اصل میں ہوتی ہے ایمان کی طاقت اور ایسی چیزوں سے. میرا یہی ہے. بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. عباد صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی قیمتی وقت ہے ان کا. تھینک یو سو مچ. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور کہا کیجیے گا. اللہ نے کے بعد مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.